اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا لیسن الدرس الرابع جیم ہے. سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر 21 تا 27 ہم نے یہ پڑھنی ہے. تو سب سے پہلے دعا پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ڈیئر اسٹوڈینٹ، سب سے پہلے آپ لیکچر سمجھنے کا طریقہ سماعت کر لیں. آپ کے سامنے عربی آیات مبارکہ اور یہ لفظی ترجمہ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے ہمارا لیکچر کافی لینتھی ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے بامحاورہ ترجمہ اور ہر آیت مبارکہ کا شان نزول، MCQs کی وضاحت کر دی جائے گی اور اس کے ساتھ شارٹ کوشچن کی وضاحت بھی کر دی جائے گی اور آخر میں آپ کو مکمل مشق بھی مکمل حل کروائی جائے گی. تو آئیے ہم پہلی آیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں. یہ آیت مبارکہ ہے اور اس آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ یہ درج ذیل ہے. تو آئیے سب سے پہلے پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں. تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ خندق کے حوالے سے صحابہ کرام کو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کے بارے میں بتایا کہ آپ کی زندگی آپ کے احکامات پر عمل کرنا یہی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویسے بھی یاد رکھیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مطلب ہوتا ہے تمہارے لیے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یہ بہترین نمونہ ہے. قیامت تک آنے والا ہر بندہ ہر طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. ہمارے نبی کی زندگی اگر ایک والد کی حیثیت سے دیکھیں تو آپ بہترین والد تھے. اگر ایک استاد معلم کی حیثیت سے دیکھیں تو ہمارے نبی ایک کامل استاد تھے. اسی طرح ایک سپہ سالار بزنس مین کی حیثیت سے دیکھیں تو ہمارے نبی جیسا کوئی بزنس مین اور سپہ سالار نہیں ہے، یعنی ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اس زندگی سے جو بندہ جس طرح کی رہنمائی چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اتنا کامل اور اکمل بنایا ہے کہ اسے ہر طریقے سے رہنمائی مل جاتی ہے. لیکن اس آیت کریمہ میں یہاں غزوہ خندق کے اعتبار سے صحابہ کرام کو کہا گیا کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا بہتر ہے، کیونکہ ہمارے نبی سردیوں کا موسم تھا، 2 ہفتوں تک صحابہ کے ساتھ رہے، ساتھ کام کرواتے، ساتھ مشکل یا پریشانی اس کو آپ فیس کرتے. تو صحابہ کو کہا کہ جس طرح میرا نبی ہر معاملے میں تمہارے ساتھ ہے تو اس کی زندگی پر عمل کرو اور اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور بات ذکر فرمائی ہے. پہلے اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں. لفظی ترجمہ کے بعد اب دیکھیں، اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کرام کو غزوہ خندق کے موقع پر پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ اتنے دنوں کے بعد ایک لشکر آئے گا، مدینے پہ حملہ کرے گا، لہذا تیاری کر لو. تمام صحابہ کرام آپ کے ساتھ مل گئے اور تیاری کر رہے تھے. اور جب انہوں نے جس طرح کہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ فلاں اتنے دنوں کے بعد فلاں لشکر آئے گا، تو جب لشکر کفار کا سامنے آیا تو کفار نے کہا، جب مومنوں نے کہا یہ وہی لشکر ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور خدا
اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان مضبوط ہو گیا، ایمان پختہ ہو گیا، اور طاعت اور زیادہ ہو گئی۔ وہ پہلے بھی صحابہ کرام نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو دیکھا اور سامنے کفار کے لشکر کو دیکھا تو آپ کی اطاعت اور زیادہ بڑھ گئی کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی نازل ہوگی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب جو آپ یہ آیت کریمہ دیکھ رہے ہیں، پھر اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں۔ اس آیت کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے: مومنوں میں سے کتنے ہی ایسے شخص ہیں جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا، اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے: جب ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب سے پہلے صحابہ کرام سے عہد لیا، وعدہ لیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ منت مانگتے ہیں، یہ نظر مانتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ اور کچھ صحابہ کرام شہید ہو گئے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے جو وعدہ کیا، جو منت مانگی، جو نظر مانی، انہوں نے اپنے نظر سے فارغ ہو گئے، یعنی جام شہادت کو نوش کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند مقام اور درجے پر فائز ہو گئے۔ اور بعض ایسے تھے جو بچ گئے تھے، انہیں غازی بھی کہا جاتا ہے، وہ بچ گئے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا، وہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا شان نزول۔ آگے یہ آیت کریمہ آپ ملاحظہ کریں، پھر اسی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں، پھر اسی آیت کریمہ کا آپ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا ذکر کیا، اور ان کی منتوں، ان کے وعدوں کا ذکر کیا، صحابہ کرام کا ذکر کیا، اس سے پیچھے منافقوں کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارا کام کیوں کیا؟ تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، یعنی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب یہ آیت کریمہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے اسی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں، پھر اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے آئے تھے، کچھ بلائی حاصل نہ کر سکے، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہے، اور خدا طاقتور زبردست ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ وہ کفار جو مل کر مختلف گروہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام ارادے نیست و نابود کر دیے، ان کے تمام ارادوں کو ختم کر دیا، ان کی تمام حسرتیں ہی رہیں، کوئی وہ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور مدینے کو کسی بھی اعتبار سے تکلیف نہ پہنچا سکے، وہ واپس چلے گئے۔ ان کے واپس جانے کا ذکر، یہ کفار کے لشکر کے واپس جانے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے۔ اور یاد رکھیں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد فرمائی کہ وہ مومنوں کے ساتھ ہے، خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔ آگے ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ آیت کریمہ دیکھیں، پھر اسی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ کے بعد دیکھیں: اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، یہودی بنی قریظہ، انہوں نے مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا۔ ٹھیک ہے، کفار کی مدد، جو بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا، انہوں نے یہودیوں نے ان کی مدد کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل کتاب کو، یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکلوا دیا، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو تم قید کر لیتے تھے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کا ذکر کیا کہ کچھ کو تم
نے غلام بنا لیا، قیدی بنا لیا، اور کچھ کو تم نے قتل کر دیا۔ آگے ایک آیت کریمہ آ رہی ہے، پہلے اسی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں، پھر اسی آیت کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنایا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی ایک احسان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ احسان کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کو مکمل بنو قریظہ کی زمینوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک بنا دیا تھا، ان کے گھروں کا مالک بنا دیا تھا، حالانکہ پہلے کبھی انہوں نے اس زمین پر قدم بھی نہ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ان کی زمینوں کا، ان کے گھروں کا، ان کے مال کا اور اس زمین کا جس کا تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنایا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں الکلمات والتراکیب، مشکل الفاظ کے معنی زیادہ ہو گیا، تسلیمہ سر تسلیم خم کرنا، سپردگی، نہبا نظر، ردہ لوٹا دیا، پھر دیا، لم ینالو حاصل نہ کر سکے، ظاہرو انہوں نے ساتھ دیا، سیاسہم ان کی گھڑیاں، ان کے کلے، قذفا پھینکا، تاثیرونا تم اسیر بناتے ہو، اور راسا وارث بنایا، لم تطاؤہا تم نے پامال نہ کیا۔ اس کے بعد التمارین مشقی سوالات، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم لکھیں۔ سب سے پہلی آیت دیکھیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو تمام بنی نوع انسان کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تمام کمالات و صفات کی مظہر تھی، اس لیے حکم دیا گیا کہ ہر معاملہ، ہر حصہ اور زندگی کے تمام شعبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی کے تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد بے آیت دیکھیں، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں جو کہ انتظار کر رہے ہیں۔ مفہوم اس کا یہ ہے، غزوہ احزاب میں منافقین اپنا عہد و پیمان توڑ کر میدان جنگ سے ہٹ گئے، ان کے برعکس سچے مسلمانوں نے اپنا وعدہ اور پیمان سچ کر دکھایا، اور بڑی بڑی تکالیف اور سختیوں کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت سے ذرا بھر پیچھے نہیں ہٹے۔ ان میں کچھ تو اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو چکے، یعنی جام شہادت نوش کر لیا، جبکہ باقی ماندہ بڑے شوق سے جی آیت کریمہ دیکھیں، وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہے۔ مفہوم، مومنوں کی تمام تر امیدوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کو ہونا چاہیے۔ اگر لڑائی میں مسلمان اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں تو کسی سہارے کی انہیں ضرورت باقی نہیں رہتی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ نے ہوا کا طوفان اور نظر نہ آنے والے فرشتوں کا لشکر بھیج کر مسلمانوں کی نصرت فرمائی، گویا اللہ ہی کی ذات لائق اعتماد اور بھروسہ ہے جو ہر وقت کام آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اور دنیا کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔